السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ملہ، مذہب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں۔ بہت سے یہاں جو حضرات آئے ہیں ان کے لیے ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قرآن کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے میں قرآنی آیات میں بتاؤں، میں چند الفاظ جو عربی میں مروجہ طور پر اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں ان کے میں اردو میں معنی بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ فار ایگزامپل قرآن کے معنی نارملی عام انسان نہیں سمجھتا، عربی کا لفظ ہے اور اپنی زبان میں اس کو قرآن ہی استعمال کر رہا ہے۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھائی، ریڈنگ، اقرا پڑھ، تو قرآن کے معنی ہے پڑھائی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ملہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملہ کے بارے میں، یعنی کہ پڑھائی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب کو جب اللہ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پڑھائی، قرآن کہتا ہے پڑھائی، پڑھنا۔ دوسرا ایک لفظ ہے اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا۔ اسلام ہم لوگ کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، اسلام میں یہ ہے، یہ سب باتیں اسلام کا ایک لفظ پکڑ لیا اور جو دل چاہے کہہ دیا۔ اسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جو میں دے چکا ہوں۔ تو اسلام ایک الگ لفظ ہے، اس کے معنی اردو میں ہوا سلامتی حاصل کرنا۔ السلام علیکم، تم سب پہ سلامتی ہو، سلام، اسلام، یہ ایک ہی روٹ لیٹر سے ہے۔ دوسرا ایک لفظ ہے مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، انگلش میں سبمٹ کرنا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں تو میں انگریزی میں کہوں گا آئی سبمٹ، یا اردو میں کہوں میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کس چیز کو سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں میں سنی مسلم ہوں، یعنی سنی مذہب کی آئیڈیالوجی کو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں شیعہ، تو شیعہ آئیڈیالوجی کو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلم کا لفظ کس طرح استعمال کیا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا اللہ کی آیت کو۔ جب اللہ کی آیت کو آپ سبمٹ کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو آپ سب اللہ کے مسلم ہیں۔ مسلم فار اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی آیت کے لیے آپ سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو مسلم سبمٹر فار اللہ، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا، یہ مسلم ہے۔ دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے دین۔ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس تو مذاہب ہیں، ہمارا دین ہے۔ یہ مروجہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، دلیل کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ۔ مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ مالک کہتے ہیں بادشاہ یا اونر، یوم کہتے ہیں دن، اور دین جو لفظ ہے مالک یوم الدین، دین کا مطلب فیصلہ۔ تو فیصلے کے دن کا مالک ہے، تو دین کے معنی ہے فیصلہ۔ عام طور دین کو سمجھتے ہیں مذہب نہیں ہے، دین کے مطلب فیصلہ۔ تو قرآنی آیات میں بہت سارے آیات میں، محکم آیات میں، احکام والی آیات میں کچھ بیان کیا ہوا ہے جو کہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیصلہ کن بات ہے۔ تو آپ اس فیصلہ کن بات کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس فیصلے کو آپ اپناتے ہیں۔ تو فیصلہ جو ہے وہ دین ہے۔ فیصلے دین کے مطلب یہ نہیں ہے کوئی مذہب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی دین دیا، وے آف لائف، نو، مذہب کے معنی ہے وے آف لائف۔ تو عربی میں مذہب کیا ہے؟ ملہ جو لفظ ہے عربی کا ملہ، وہ ہے مذہب، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور اللہ کا کیا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں ایک دین دیا، فیصلے بتائے ہیں،
قرآنی آیت میں احکام دے کر ان احکامات کو ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اور کیسے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس ملہ مذہب کو ہم سب کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے احکامات کو سر تسلیم خم کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، مذہب کے باپ ہیں، وہ سب لیکچر میں آئے گا۔ اس کو سر تسلیم خم کرنا، مسلم ہیں سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ان آیات کی، ان محکمات آیات کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کرا اس طرح ہم لوگ کریں گے، یہ ہم کو سلامتی حاصل ہوگی، اور مذہب فالو کیا جا رہا ہے، پیروی کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی۔ یہ آپ لیکچر کے اندر سنیں گے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہے، جو کہ میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کے بتوں کو توڑا تھا، آپ سب اس سے واقف ہوں گے۔ وہ کس طرح توڑا تھا، کیا توڑا ہے، وہ میں نے ایک پورا ایک لیکچر الگ دیا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے کا پورا لیکچر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الگ ہے۔ تو وہ بھی ایک مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، تاکہ ہم سب یہ سمجھ سکیں کہ وہ ہمارے بت تو نہیں ہے کہیں، ہم بھی ان بتوں کے اندر ملوث تو نہیں ہیں۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں خواب میں۔ انہوں نے در حقیقت میں کیا کیا، ذبح کیا یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ کروایا، وہ بھی ایک موضوع ہے، وہ الگ میرا ایک لیکچر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ بھی ملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر تحویل قبلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے بتایا، یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، اس کا میں موضوع الگ دے چکا ہوں، کہ انہوں نے چاند دیکھا، پہلے پلانٹ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، کس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے ہدایت کا طریقہ بتایا، کس طرح ہدایت ملتی ہے۔ پھر نماز سے ان کا نام منسلک ہے، صلاح، جو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لوگ، تو قرآن کیا کہتا ہے صلاح کے بارے میں، وہ الگ موضوع ہے، میں نے دے رکھا ہے، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے۔ اور حج، سب سے بڑا رکن حج، تو یہ میں اس وقت آج نہیں میں ڈسکس کروں گا، لیکن چند آیاتیں ہیں جو کہ تھوڑی ہوں گی، جو کہ پوائنٹ کر دیں گی ملت ابراہیم کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے پیج پر چند یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صفات ہے، ان کی جو صفات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آنر کیا ہے، ان کے کچھ نام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو میں وہ پہلے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے صفحے پر سورہ ہود 11 اس کی 75 آیت ہے، ان کو حلیم کہا گیا، حلیم، یہ ان کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے حلیم تھے، برداشت کرنے والے۔ ہود 11 کی 75 پھر ہے اواہ، یعنی اوزاری کرنے والے۔ ہود 11 کی 75 منیب، نمائندہ بنا کے اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا، یعنی وہ نمائندہ تھے۔ حنیفہ مسلمہ، سچا مسلم، سچے مسلم تھے وہ۔ آل عمران 3 اس کی 67 آیت، حنیفہ مسلمہ، سچا مسلم۔ البقرہ 2 اس کی 130 آیت، من الصالحین، اصلاح کرنے والوں میں سے تھے وہ۔ النحل 16 آیا 120، امتن قانت للہ، پرہیزگار امت اللہ کے لیے۔ البقرہ 2 آیا 124، للناس امامہ، تمام انسانیت کا امام ان کو اللہ نے بنایا۔ پھر سورہ مریم 19:41 آیت، صدیق النبیہ، سچے نبی تھے وہ۔ الممتحنہ اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام کو بہترین اسوہ حسنہ بنایا۔ آل عمران 3 آیا 97، آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام واضح آیات بھی ہے،
آیات کی وضاحت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ البقرہ 2 آیا 125، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ کی جگہ لے لو۔ ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے۔ یہ چند ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے یہ جو ان کو اللہ نے نوازا، یہ تو میں نے چند بیان کر دیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں باتیں بتائیں ہم سب کو۔ ان سب باتوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند آیات اس میں بھی آئیں گی اور ویسے یہ ان کا مقام ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا کہ دین میں اور ملہ میں فرق، وہ دیکھیے ابھی آپ کو سامنے آ جائے گا، سورہ آل عمران 3:19 آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے، اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا، انکار کرے گا، پس بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اب یہ پہلی آیت کا جو فریز ہے ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک دین، دین کیا ہے؟ فیصلہ، دین کے معنی فیصلہ، سلامتی، اسلام۔ اللہ نے جو فیصلے قرآنی آیت میں پہلے سے دے رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ سلامتی ہو، یعنی ہر فیصلہ جو آپ کریں گے قرآنی آیت پہ عمل کر کے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ سلامتی، پیس، الٹیمیٹ پیس ان دا ورلڈ اور جنت ان دا آخرہ۔ یہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا مقصد۔ آپ اس دنیا میں سلامتی میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی آیت کی احکامات کو ٹو دا لیٹر فالو نہ کریں۔ ناممکن بات ہے۔ آپ کے پاس کتنی دولت ہو، کتنا ہی پیسہ ہو، یا کتنا ہی آپ کے پاس آسائشیں ہوں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں حاصل کرتے جائیں، لیکن دل کو مطمئن نہیں ہوں گے، ایک سلامتی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ٹو دا ورڈ آف فالو کریں، ان فیصلے پہ عمل کریں۔ تو آپ کو وہ فیصلے پتہ ہونے چاہیے قرآن آیت میں۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے۔ ہر انسان کو ایسا فیصلہ کرنا ہے قرآن آیت کی روشنی کے اندر، آیات کو اپنا بیس بنا کر، تاکہ آپ کو سلامتی حاصل ہو۔ اب کیا ہوا کہ قرآن آیت کی جو کتاب ہے، یہ کتاب ہمارے پاس جو قرآن ہے، جب لوگوں کے پاس نالج آ جاتی ہے، بجائے ہدایت دینے کے، ایک پتہ نہیں یہ پرابلم ہر انسان کو میں نے زیادہ دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسی آپ کو ایک بات پتہ چلی تو بجائے اپنی زندگی کو اس سے امپلیمنٹ اور ہدایت لے، وہ دوسرے کو غلط کہنے کے لیے بیٹھ گیا کہ آپ کو کیونکہ معلوم نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا کہ جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بعد اس کے جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے، تم غلط ہو میں صحیح ہوں۔ اگر کسی شخص کو آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ کسی شخص کو آیت کی وضاحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، خود ہدایت پر نہیں لیتا ہدایت، تو وہ دوسرے کو غلط کہنا چاہ رہا ہے صرف کہ یو آر رانگ، یو آر رانگ، کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور پتہ خود بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لے لے گا۔ تو اس آیت نے مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ دین جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ سلامتی ہے۔ سورہ آل عمران 3 اس کی 85 آیت، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو ڈھونڈتا ہے، پس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بالکل دیکھیں کتنی واضح آیت ہے کہ غیر اللہ کی بات، غیر اللہ کے علاوہ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَام، یعنی سلامتی جو پیس ہے، سامنے آپ کو سلامتی رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کوئی فرض کی سچویشن میں آ جاؤں اور مجھے پتا ہے اس کی ریزلٹنٹ یہ ہے کہ مجھے سلامتی حاصل ہو رہی ہے یا جھگڑا ہو جائے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو پیس جو ہے نا، مین فیکٹر پیس ہے، سلامتی۔ اس سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی زندگی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم کو سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ احکامات کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی بھی موضوع، کوئی بھی بات ہے، جھگڑا ہے، جہاد ہے، تو جہاد میں آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ الٹیمیٹلی کیا ہونا چاہیے؟ پیس۔ فیصلے جہاد کے رزلٹ کیا آنا چاہیے؟ قتال ہے، لڑائی ہے، لڑائی کے قرآن کی آیتیں، لڑائی کی آیتیں ہیں، ان میں دیکھیں کہ وہ آیتیں کیا آپ کو سلامتی دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں۔ الٹیمیٹلی ہر چیز کے ڈیسیجن میکنگ ہے سلامتی، پیس۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر آپ فیصلے کریں گے علاوہ اسلام کے، سلامتی کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ یعنی لاس اٹھانے والوں میں سو جائے گا۔ تو یہ دو آیتیں مجھے آپ کو بتانے دی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دین کے معنی فیصلہ ہے، وہ ہے سلامتی۔ مذہب جو ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ اب سورہ مریم 19 اس کی 41 آیت ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیات ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا ان کو جو القاب دیے، یہ تھوڑے سے یہاں مینشن ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ یعنی اب اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کہہ رہا ہے ذکر کرو اللہ کی کتاب میں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ یعنی کوئی ڈاؤٹ ان کی پرسنالٹی پہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخص کو کہ وہ نبی سچے تھے، 100%، کوئی ڈاؤٹ، وداؤٹ ڈاؤٹ۔ اور یہ اللہ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اتنے سورہ الصافات 37 کی 83 آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ضرور ابراہیم، یعنی میں نے بریکٹ میں لکھا نوح کہ شیعہ سے تھا، یعنی شیعہ کہتے ہیں سیکٹ یا گروہ۔ عربی میں شیعہ جو لفظ ہے شیعاتی ہی، اس کا گروپ یا اس کے گروہ سے تھا۔ تو قرآن مجید میں یہاں پیچھے کانٹیکس میں لکھا ہوا ہے نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، تو ان کا گروہ ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام رسول و نبی تھے، تو وہ گروہ انہی کے گروہ کے تھے۔ یہ ایک مینشن کیا کہ نوح علیہ السلام کو آپ کچھ اور مت سمجھے، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہی کے گروہ سے تھے۔ اچھا، سورہ النحل 16 120 and 121 آیت، پہلے 120 میں پڑھ رہا ہوں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھا اللہ کے لیے سچا پرہیزگار، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہاں جو ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ آپ نے سنا ہے آج کل مسلمانوں کی امت کا لفظ تو سنتے آ رہے ہیں نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، واحد، ان کو امت کہہ رہا ہے وہ۔ یہ پورے قرآن میں واحد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کو امت، اور ساتھ میں قانت للہ، قانت مطلب ڈیواؤٹ یا پرہیزگار اللہ کے لیے۔ اب آپ امت کو سمجھیے، امت کے کیا معنی مطلب سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں۔ اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، نیشن، پاکستان از اے نیشن، سعودی عرب از اے نیشن، ایران از اے نیشن، یو ایس اے از اے نیشن۔ نیشن مطلب ایک پوری ایک حدود ہوتا ہے، ایک زمین کا ایک خطہ، کوئی بھی زمین کے خطے کے اوپر اس خاص سوچ کے اور نسلی اعتبار سے اور خاص کلچر اور خاص ریلیجن وہاں پریکٹس جو کیا جاتا ہے، اس کو ایک نیشن کہتے ہیں۔ چائنا از اے نیشن، اور زبان بھی ایک ہوتی ہے۔ تو
تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نیشن کا، تو وہ نیشن آپ کو پتہ کہاں نظر آتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پرانے اور نئے جو آئے ہیں حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی نیشن کہاں ہے؟ نیشن کا مطلب ایک پوری زمین کا خطہ پورا کا پورا، ایک زبان ہے، ایک ہی مذہب ہے، جی صحیح ہے، مکہ وہ ایک خطہ ہے جہاں پر عرب ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی مذہب ہے۔ کیوں؟ مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے، اور وہ کہتے ہیں میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں اپنی ذریت کو ٹھہرایا جا رہا ہوں پاک تیرے پاک گھر کے پاس، وہ قرآن کی ایک اندر آیت آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے ان کا، تو وہ اس کی وجہ سے پتہ چلا مکہ کے اندر تھے وہ، اور پھر وہ کہتے ہیں میں اپنی آف سپرنگس کو ٹھہرا کے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس، اس غیر وادی جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تو وہ ساری ذریت وہاں ٹھہری، آف سپرنگس۔ اچھا، پھر وہی کانسیپٹ اب آپ سمجھیں کہ وہ بیسک کانسیپٹ یہ بنا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک زبان کیا ہو گئی؟ عربی، مذہب کیا ہو گیا؟ ملہ ابراہیم، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہو گیا؟ سلامتی اسلام، اللہ کا دین فیصلہ سلامتی اسلام ہے، تو فیصلہ وہ ہے، سر تسلیم انہوں نے اللہ کو کیا، اللہ کے احکامات کو کیا، سلامتی حاصل کی انہوں نے، تو مذہب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے لیے وہ قانتا للہ حنیفہ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک امت ہے۔ اب آپ اس امت کو اٹھا کے کہیں بھی لے جائیں، وہاں تو ہے ہی، مکہ تو کنفرم ہو گیا، اب یہ جو نیشن بناتے ہیں اسلامک نیشن، تو وہاں ایسا ہے کیا؟ پاکستان کو لے لیں، ایران کو لے لیں، عراق کو لے لیں، تو وہاں دیکھیے ڈویژنز ہیں، تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں وہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، ایک تو مکہ تو ایک اپنی جگہ ہو گیا، لیکن نیشن تو ہر جگہ بن جائے گی۔ اب میں یہاں ہوں، ایک چائنا میں ہے، ایک رشیا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، اور کہیں بھی، اب جناب پوری ورلڈ میں آپ دیکھ لیں، جو ایک سوچ کے مالک اگر کہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک نیشن بن جاتی ہے، وہ ایک ہی زبان ہے، سمجھ رہے، وہ ایک ہی زبان قرآن کی زبان ہے، قرآن کی آیت کی روح کو سمجھنا ہے، اس کو ایگزیکٹلی سیم سملر انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کہیں بھی آپ رہتے ہو وہ عربی لازمی ہے اس کے اندر بیچ میں شامل، کہ وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس طرح میں بتا رہا ہوں، ایک تو مکہ ہے ایریا، اور پھر ایک اس کو آپ بڑے لیول پہ نیشن بنا سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نیشن، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان ایک نیشن ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نیشن ہے، کسی بھی خطے مکہ کو کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نیشن، یہ امت ہے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ صرف انہی کے نام کے ساتھ ہے، تو یہ ملہ ابراہیم ہو گئی، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے، اس اللہ نے اس ابراہیم کو چنا اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے، جو نعمتیں ان کو دی گئیں، جو بھی نعمت دی گئی اس کا وہ شکر کرتے تھے۔ دیکھیں یہ ملت آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے، یعنی آپ کو بھی شکر کرنا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے آپ کو دی، جو کچھ میں پڑھتا جا رہا ہوں، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دی۔ اب صراط مستقیم کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، کون کون سی آیتوں سے صراط مستقیم پتہ چلتا ہے، مگر فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ شکر کرنا ہے ان نعمت کو جو اللہ آپ کو دیتا ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ ایک آیت ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان مشکلات تو سامنے رکھتا ہے، آسانی بھولتا جاتا ہے، وہ تو آرام سے، جیسے وہ تو آرام کو آسانی تو آپ لے لیا آپ نے آرام سے، اور کہہ لیں آج کل یہ میری زندگی یہ مشکل آئی بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ ساتھ یہ آسانی بھی ہے۔ اس آسانی کو آدمی نہیں رکھ رہا، اس کا شکر نہیں کر رہا، اس مشکل کے ساتھ
مشکل کے ساتھ جو آسانی کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یاد نہیں رکھتا ہے. مشکلات ہر وقت بیان کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ بھی کہ مشکلات اپنی زندگی جو مشکلات ہے وہ بیان کر رہا ہے, اور آسانی جو ساتھ ساتھ اللہ کرتا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اسی طرح یہاں پر بھی کہ آپ کو کنٹینیوس یاد رکھنا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی کیا ہے. پھر سورہ النحل 16 اس کی 122 آیا, وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہم نے اسے دنیا میں اچھا دیا اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی. جیسے ہم سے کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے رب ہم کو دنیا میں اچھی زندگی دے. تو ان کو تو اللہ نے کنفرم کر دیا کہ ان کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی, اور آخرت میں بھی کنفرم کیا وہ صحیح کرنے والوں سے میں ہوگا, یعنی کہ جو صحیح کر رہے تھے یہاں زندگی وہ وہاں پر صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا. تو اب ہم کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی مانگیں آپ, جو کہ قرآن میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دنیا میں اچھی زندگی دے اور آخرت کی زندگی وہ مانگ لیں آپ. اب جناب یہ تو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی, کچھ صفاتی نام, صفاتی جو ان کو اجر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں ان کو کیا کہا گیا, ان سے ایک بات بتائی جا رہی ہے کیا کہا گیا. سورہ الحج 22 آیت 26, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی یہ کہ میرے ساتھ تو کسی شے کو شریک نہ کر, اور میرے گھر کی طہارت کر, طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی نشاندہی کی یہ کہتے ہوئے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر. تو یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے, یہ ہم کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے وَطَّهِرْ بَيْتِيَ, اور میرے گھر کو طہارت کر, میرے گھر کو پاک کر. لِلطَّائِفِينَ, ان لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں, وَالْقَائِمِينَ, جو کھڑے ہوتے ہیں, وَالرُّكَعِ السُّجُودِ, اور رکوع اور سجود کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر. اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ گھر ناپاک تھا. کبھی بھی اللہ کا گھر ناپاک نہیں تھا. یہ لوگ اس کانسیپٹ میں ہے کہ شاید ناپاک تھا. نو, لوگ جو طہارت جو قیام کر رہے ہیں, جو رکوع کر رہے ہیں اور سجود, یہ 3 عمل لوگ کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے میرے گھر کی طہارت کرو. جو لوگ کیا کر رہے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, رکوع اور سجود کرتے ہیں. یہ کس زمانے کی آیتیں بتائیں آپ کو, یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے نا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. ان سے کہا جا رہا ہے نا. آپ یقین کیجئے آج تک لوگوں نے جو وہاں قیام کر رہے ہیں اور جو رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, یہاں سے جا کے وہاں جاتے ہیں نا آپ عمرہ حج پر, تو آپ کے گھر میں طہارت نہیں ہے گھر کی. آپ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو وہاں قیام کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, لیکن گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس زمانے سے کہا جا رہا ہے, اور آج تک نیشن آف ابراہیم, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے, جو ابراہیم علیہ السلام امت ہے, جو تمام انسان کے امام ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاک کرو ان لوگوں کے لیے جو قیام رکوع سجود کر رہے ہیں. تو قیام رکوع سجود تو آج بھی ہو رہا ہے, تو اس وقت سے لے کے آج تک طہارت کرنی ہے. کون کرے گا؟ جو ملت ابراہیم کو فالو کرے گا, ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو جو فالو کرے گا. کنٹینیوس نان سٹاپ طہارت کرنی ہے, اور جو طہارت نہیں ہے, آپ اگر دیکھیں دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 360 بت رکھے تھے, کہ آپ اس کو مان لیں گے؟ کون سی ایک آیت
میں آج زندہ ہوں, 20 سال پہلے سے میں لیکچر دے رہا ہوں اور 20 سال سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بت نہیں تھے. آج تک مجھ سے آنے کسی نے بات نہیں کی 20 سال کے اندر کہ اللہ کے گھر میں کبھی بھی بت پرستی نہیں تھی. آپ لوگوں نے اپنی ہی کتابوں میں, کون سی زوراسٹرک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آئے گا, وہ بت رکھے ہوئے ہوں گے, بت توڑے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا, قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے گھر میں ناپاک تھا, وہ بت رکھے ہوئے تھے. یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, بالکل واضح ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ابراہیم کو نشاندہی گھر کی, اپنے گھر کی نشاندہی کہ یہ میرا گھر ہے. اللہ تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو. وَطَّہِرْ بَیْتِیَ, اور طہارت کرو میرے گھر کی. کس کی لیے؟ لِلطَّائِفِینَ, جو طواف کر رہے ہیں, والقائمین, جو کھڑے ہوتے ہیں, والرکوع سجود, اور رکوع سجود کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو, کیونکہ ان کے دماغوں میں یہ سب چیزیں بھر رکھی انہوں نے. تو آج بھی ہم سب کو اس طرح کرنا ہے, ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ بھائی یہ بت پرستی تھی اور وہاں یہ تھا اور یہ تھا فلانا. اور قرآن کی کوئی آیت ہے, یہ آیت پڑھ لو ابھی, آپ دیکھتے جائیے گا, کہیں پر بھی نہیں آئے گا. یہ دیکھیے سورہ الحج 27 آیت, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور تو لوگوں میں حج کے ساتھ اعلان کر, وہ تیرے پاس پیروں پر آئیں گے, پیدل آئیں گے, اور ہر جھکاؤ پر اور ہر دور کی پہاڑی کے راستوں سے آئیں گے. یہ میں نے ایک یہاں پر اس پہ دیکھیں, پہلے تو بات یہ آ گئی کہ تو اعلان کر حج کے ساتھ. کس سے کہا جا رہا ہے قرآن میں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. حج سمجھ رہے ہیں آپ؟ حج اس وقت سے چلا آ رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے حج کا اعلان کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, اتباع رسول ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے, وہ کوئی نیا کوئی سسٹم نہیں لے کے آئے تھے. اتباع سمجھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع, وہ باپ دادا ہیں, تمام انسان کے امام ہیں. تو یہاں پر یہ حج کا جب انہیں اعلان کہا اللہ نے کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو, وہ تیرے پاس پیروں پر آئیں گے, پیدل آئیں گے. اور آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں معلوم, وتھ آل دی ٹیکنالوجی, ہوائی جہاز, سمندر کے وہ پانی کے جہاز, گاڑیاں, موٹر, بسیں, اور پتہ ہے ایسے لوگ ہیں جو پیدل آج بھی حج کرتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ پوری دنیا سے کہاں سے لوگ کئی مہینوں پہلے سے پیدل چلنا شروع کر دیتے. یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے نا, اور جھکاؤ کے ساتھ, یعنی جذبات, اب یہ میں اس کے معنی کر رہا ہوں, جھکاؤ کو یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے, یعنی جذبات, احساسات, عقل اور عملی طور پر مائل ہوتے ہوئے. اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ قرآن مجید ہے, کیونکہ یہ حج کا تو لیکچر نہیں ہے, حج کے اندر ہمیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. وہ یہاں حج کے دوران جھکاؤ ہونا, جیسے کہ سورہ البقرہ 2 کی آیت کی 197 217 میں آیا ہے, یعنی رفثا, بیہودہ گفتگو نہ کریں آپ حج کے دوران, فسوق, آزادی نہ لیں, جدال, بحث یا مباحثہ نہ کریں, قتال, لڑائی نہ کریں. یہ 4 باتیں ہیں, اور یہی لکھا ہوا ہے وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ, ہر جھکاؤ پر, یعنی جذبات, احساس, عقل اور عملی طور پر مائل ہوتے ہوئے. اور مسجد حرام میں آپ بیٹھ جائیے اور ہر دروازے کی طرف جا کے بیٹھیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اندر جب داخل ہوتا ہے آدمی, اور جو فرسٹ ٹائم داخل ہوتا ہے, کتنا وہ کروڑ پتی ہو, کتنی انا رکھنے والا ہو, سوائے روتے ہوئے اس کی شکل پہ کچھ اور نہیں ہوتا, ہنسی دور دور تک نہیں ہوتی ہے. کس نے اس کو اس طرح کر دیا؟ اور وہی شخص یہاں آن کے اپنے علاقوں میں جا کے پوری اپنی انا دکھاتا ہے وہ شخص, اور وہاں ایسا بنا ہوتا ہے بھکاری, بری حالت ہوئی بھی ہوتی ہے اس شخص کی. تو وہ جو میں بتانا چاہوں, جھکاؤ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ساری جو 4 باتیں حج کے لیے ہیں کہ وہ نہ لڑائی کر رہے ہیں, نہ جھگڑا کر رہے ہیں, نہ بحث ہو رہی ہے, اور بس نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے میجورٹی. تو یہ دیکھیں حج بھی سنت ہے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے شروع سے.
اب یہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ 2 اور آیہ 31، اور میں نے کہا تھا نا کہ بہت ساری باتیں ہیں، میں سارے تو نہیں بیان کر رہا، چند آپ کو ایک بتا رہا ہوں. تو یہ ساری جو باتیں قرآن مجید میں مختلف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعات بھی ہیں، کچھ احکامات بھی ہیں، اس کو مد نظرتے ہوئے دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے سورہ البقرہ 2 آیہ 131، البقرہ 2 آیہ 131، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس ابراہیم کے رب نے اس کے لیے کہا سر تسلیم خم کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس ابراہیم نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں جہانوں کی پرورش کرنے والے کے لیے. اب دیکھیں یہ بات اتنی چھوٹی سی ہے اور یقین کریں اس میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مختلف سچویشن جو قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے، 67 تو ان کے اضافہ ان کا نام ہے ابراہیم، لیکن ان کے نام کے ساتھ بہت سارے واقعات بھی ہیں، احکامات بھی، بہت ساری چیزیں ہیں. اور جب ان سے کہا گیا ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سر تسلیم خم کر، سبمٹ، میرے آگے سر تسلیم خم کر، سر تسلیم کر. تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں تمام جہان والوں کے رب کے لیے. اب جو ہے ان کی اپنی نفسیات کی میں ختم ہو گئی. یہ جو ہے نا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں تمام جہان کے رب کے لیے، یہ جب کہہ سکتا ہے انسان جب اپنی میں پھر نہ دکھائے زندگی بھر مرتے دم تک. خالی جملہ نہیں ہے یہ. ہمارے پاس جتنی میں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت نعوذ باللہ استغفر اللہ، کچھ رسپیکٹ ہی نہیں ان کی. ہمارے پاس ساری میں ہی ہے، میں بھرے ہوئے ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. اور یہی سمجھنا ہے، یہی مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا. قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں پرورش کرنے والے رب کے لیے. جو ہماری پرورش کرتا ہے رب، جو ہے تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ میں آپ کو، تب آپ جب سر تسلیم خم کریں گے تو آپ کا نام ہے مسلم. سر تسلیم کر لیا آپ نے، ورنہ مسلم آپ اس طرح نہیں ہے. ورنہ آپ اس کے مسلم میں جو آپ کو تربیت دیتا ہے، جو آپ سے کہتا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو، ایسا کرو اور ایسا نہ. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کے آبا اجداد کہہ رہے ہیں. آپ کے جس سرکل میں آپ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کوئی جس مذہب کا آپ کا منسلک ہے، وہ جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں اس کو آپ سر تسلیم خم کر رہے ہیں. اللہ کی آیت کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے کہا سر تسلیم خم کر، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. اور ہم سب کو یہی ملت فالو کرنی ہے، یہی کرنا ہے. اب دیکھیے آگے پھر کہتا ہے اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا، پس اس نے تمام کر دکھائے. اس نے کہا بے شک میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں. اس نے کہا اور میری ذریت میں امام بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے سوال. اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ساتھ آزمایا. کلمات کے معنی سمجھتے ہیں؟ ورڈز. کلمات مطلب اللہ تعالیٰ کے. جب میں ابھی دیکھیے یہاں پر دیکھیے، جیسے فرض کریے میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میرے الفاظ جو میں بول رہا ہوں، اس الفاظ کو آپ سن رہے ہیں بغور سے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. جب آیت کوٹ کرتا ہوں وہ ایک الگ چیز ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ بھی سن رہے ہیں آپ غور سے، پھر آیت بھی سن رہے ہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں اس سے الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے، ایک جو میں نے الفاظ استعمال کیے اس سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی روح کو آپ سمجھتے ہیں. جو الفاظ میں نے بولے جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر سوال جواب جب وقت آئے گا آپ سوال بھی کریں گے مجھ سے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہیں اسی غلطی پکڑ لوں کسی طریقے سے، کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. سب باتیں دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس سے جو آپ پرسیو کر رہے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جو میں بول نہیں رہا مگر آپ کے ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے. وہ میں نے نہیں بولا، وہ آپ کے ذہن نے بولا ہے، یا آپ کے ذہن میں پہلے سے چل رہا ہے، وہ میں نے نہیں بولا. یہ انسان کا مسئلہ ہے. جب وہ کوئی بات سن رہا ہوتا ہے تو کچھ تو وہ کنسیو کرتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے، کچھ اس کے ذہن میں پہلے سے چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہرحال
اسی طرح قرآن کی اللہ کے کلام کا مطلب یہ کتاب ہے، کلام ہے، کلام کا مطلب یہ جو ورڈز ہیں اللہ کے، قرآن جو ہے اس کے اندر اللہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں عربی میں. یہ جو کلام ہے اس کے اندر ایک باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ نے لکھی ہوئی کچھ باتیں، کچھ وضاحت کی ہوئی ہے. وہ آیات اگر آپ کو سمجھ آ جائے، ان آیات پہ سمجھنے کے بعد آپ اس پہ صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں تو آپ ایک طرح سے اللہ کی بات پر پورے اترے. اسی طرح اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو ورڈ سے، کلام سے، ورڈ جو اللہ کے ورڈز ہیں، یہ جو کتاب میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہیں تمام کرے، پورے کر دکھائے. مطلب جو کچھ ان کو میسج ملا ورڈ سے مل رہا ہے نا آپ کو. اللہ فزیکل سامنے آن کے تو کچھ نہیں بتا رہا. وہ جو آیات میں بات لکھی ہوئی ہے اس کو آپ سنتے ہیں، اس کے بعد غور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس کو صحیح طریقے سے، تو وہ اگر آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ آیات کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے الفاظ پر پورے اتر رہے ہیں، کلمات پر پورے اتر رہے ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ساتھ آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا. فَتَمَّهُنَّ، پس تمام کیا انہوں نے. اور وہ واقعات جو میں نے آپ کو بتایا تھا، بت توڑنا ہے، اللہ کے مدد سے انہوں نے بت توڑے اللہ کی وجہ سے. پھر وہ جو انہوں نے وہ ستارہ دیکھا، پھر ایک خواب تھا، یہ ساری باتیں ہیں. تو وہ اس پہ پورے اترے. تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو بے شک میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. جب انہوں نے پورا اللہ تعالیٰ کی آزمائش کلام ورڈ سے جو انہوں نے کی، کلام سے، ورڈ سے، اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ جو انہوں نے پورا کر کے دکھایا، تمام کر کے دکھایا، تو اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میرے ذریت سے بھی امام ہوں گے؟ تو اللہ نے جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یعنی نیگیٹو میں بولا کہ میرا جو عہد ہے، یعنی امامت نہیں ملے گی اس کو جو ظالم ہے. ادروائز امامت ملے گی ظالموں کے علاوہ، جو اپریسرز ہیں ان کے علاوہ لوگوں کو امامت ملے گی. جس کو اللہ تعالیٰ امام بنانا چاہے بنا دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلمات کو پورا کر دکھایا، تمام کی انہوں نے ان میسیجز جو ان کو دیے گئی، اور انہوں نے ویژن جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا وہ بھی انہوں نے پورا کر دکھایا. اس خواب میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام انوالو ہیں اس خواب میں. تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا انوالومنٹ کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. وہ قرآن میں پتہ چلتا ہے کیسے. سورہ البقرہ 2 آیہ 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ جو گھر ہے اس کو پرپس بتائے تمام انسانیت کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. تو وہی دیکھیے وہی جو میں بتا رہا تھا کہ وہاں امن میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں پوری دنیا سے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہاں پر امن رہتا ہے. اور یہاں جو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہے مقام ابراہیم جو ہے اللہ کا گھر میں مقام ابراہیم. مقام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا اسٹینڈرڈ، اسٹیشن، ان کا مقام کہتے ہیں نا. ان کا مقام اللہ کے گھر میں کیا ہے کہ وہاں سے مصلی لے لو. اللہ کے گھر میں جو ہے واضح آیات ہے. اور یہاں پر عہد کیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا ان کو ابراہیم اور اسماعیل سے عہد کیا کہ میرے گھر کو پاک کرو، جو طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع اور سجود کر رہے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام انکلوڈ ہو گئے. تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو امامت مل گئی. ان سے بھی وہی کہا گیا. ہم سب کو بھی وہی کرنا ہے. جب کر سکیں گے آپ جب ان کے بیٹے بنیں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ہمارے سب ابھی کو مذہب تو ان کا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ہم جاننے آئے، پھر اس پہ عمل کریں گے تو بیٹے بنیں گے. کس طرح قربانی دیں گے وہ آپ دیکھیں کس طرح دی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا. سورہ البقرہ 2 اور آیہ 127.
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر سے قواعد بلند کیے، اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے گھر سے قواعد بلند کیے. جو نئے حضرات یہاں آئے بتائیے کیا قواعد بلند کیے دونوں نے، باپ بیٹے نے؟ گھر کے قواعد کیا کر رہے تھے کہ اللہ نے دونوں سے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، پیچھے پڑھی تھی میں نے بھی آئے، ابراہیم سے اور اسماعیل سے ہم نے عہد کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ، یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو، لِلطَّائِفِينَ جو طواف کر رہے ہیں، وَالْعَاكِفِينَ جو اعتکاف کر رہے ہیں، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو یہ انہوں نے قواعد بلند کیے، یعنی لوگوں کے لیے جو قیام کرتے ہیں اور جو سجود اور رکوع کرتے ہیں اور جو اعتکاف کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان دونوں نے گھر کو پاک کیا، کیونکہ ان سے کہا گیا. اور پھر یہ کہا، کہتے ہیں وہی دونوں کا اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے قواعد بلند کیے، یعنی وہ حرکت کی جو ان کو کہا گیا. اور پھر کہا ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے. تو یہ جو قواعد تھے، قاعدے قواعد جو ہوتے ہیں، قواعد یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو طہارت کرو. کیونکہ آج بھی لوگ جو ہیں قیام رکوع سجود کیے جا رہے ہیں اور ان کے گھر جو ہے اللہ کا گھر طہارت میں نہیں ہے. تو آگے سورہ ابراہیم علیہ السلام 14 کی 39 میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ کے لیے خاص تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب ضرور دعا کا سننے والا ہے. تو شاید نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو جو اللہ نے اولاد دی، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق، دو بیٹے تھے، اور قرآن میں ایک بیوی کا ذکر ہے، دوسری بیوی کا بائبل میں ذکر ہے، بلکہ 3 بیویاں ہیں بائبل میں. قرآن میں ایک بیوی ہے اور وہ یہ ذکر ہے قرآن میں جس کا میں نے ابھی پڑھا آپ کو. تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ان کو اسماعیل اور اسحاق دیے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے دونوں بیٹے جو تھے بڑھاپے میں تھے. لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ ایک اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں، ابھی میں اس وقت مناسب چھوٹا سا ہے، پورا ایک لیکچر ہے اس پہ، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی یہاں جب پہلے بشارت دی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے یہاں لڑکا ہوگا، یا وہ دعا مانگتا ہے ایک لڑکے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے، تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتا ہے. عام طور پہ قرآن مجید میں بشارتیں جو ملی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ہے، ان کی بیوی کو بشارت ہے، زکریا علیہ السلام کو بشارت ہے، اور مریم علیہ السلام کو بشارت ہے. یہ 4 ایسی برتھس ہیں اس قرآن مجید میں جو کہ نارمل سے ہٹ کے ہیں، نارمل برتھ سے ہٹ کے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دی تو اسماعیل علیہ السلام کی تھی، وہ ان کی بیوی کو بشارت نہیں دی تھی. لیکن جب اسحاق کی بشارت ہے وہ اسماعیل ان کی بیوی کو بشارت دی، تو وہ بوڑھی ہو گئی تھی. جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو مینوپاز ہو جاتا ہے، تو پھر بچے کی عورت کیا گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو قرآن مجید میں پہلی بشارت سی ابراہیم علیہ السلام کو تو بوڑھے تھے، لیکن جب دوسری بشارت ہوئی اسحاق علیہ السلام کی، وہ بوڑھے تھی. تو پتہ بڑھاپے میں ان کو بشارت دے کے اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام دی. وہ بھی قرآن میں ابھی آیا جائے گا آیت میں. اب یہ ساری آپ نے باتیں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ. اب وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے اپنے جیسے ہوتا ہے، وصیت کر جاتے ہیں لوگ کہ میرے مرنے کے بعد کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ پیسہ جائیداد ترکہ چھوڑ جاتے ہیں نا، جس پہ پھر ہم سب لڑائیاں کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور کیا وصیت کرتے ہیں. سورہ البقرہ 2:132 سے 133 ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کے ساتھ وصیت کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تم سب کے لیے دین فیصلہ چن لیا، پس تم نہ مننا سوائے یہ کہ تم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہو. یعنی یہاں پر یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہے،
پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں نام لیا اور یعقوب علیہ السلام کا. ان دونوں نے موت کے وقت اپنے موت کے بعد وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرنا. یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک تمہارے لیے دین اللہ نے سن لیا. دین کیا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا فیصلہ ہے. وہ اس فیصلے سے اللہ نے چن لیا تمہارے لیے فیصلہ دین. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا سوائے سر تسلیم خم کرنا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو مسلم ہو کے مرنا، ایسے نہیں مر جانا. اب یہ دیکھیے کہ یہ چیز یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آتی ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت حاضر ہوئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کے لیے کہا تم میرے بعد کس کی بندگی نوکری کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے الہ خدا اور تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے واحد الہ کی نوکری بندگی کریں گے، اور ہم اسی کے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم، جب ان کے پاس ان کے قریب جب موت آئی، جب پہنچی تو انہوں نے پوچھا کس کی بندگی کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے بیٹوں نے کہا ہم بندگی کریں گے اس الہ کی جو ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور تیرا بھی الہ ہے اور ان سب کا الہ ہے، اور واحد ہے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، لہو کہتے ہیں اس کے لیے، اللہ کے لیے، اور ہم مسلمان ہیں اللہ اسی کے لیے، اللہ کے لیے واحد، جس کی بندگی آپ ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسماعیل علیہ السلام نے کی، اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے. اب آپ لوگ کس کے مسلم ہیں؟ یہ جو وصیت چھوڑ کے گئے تھے، یہی مذہب ابراہیم ہے، ملت ابراہیم، کہ وصیت کر کے گئے کس کے بعد بندگی کرو میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے الہ، اسماعیل علیہ السلام کے الہ اور اسحاق کے الہ، اور ہم اسی کے لیے مسلم ہیں. یہی سمجھیے ہمارا کلمہ ہے. اگر ایمان والا بننا ہے اللہ کا تو آپ کو اسی کے لیے مسلم بننا ہے. اور انہوں نے بالکل صاف صاف کہہ دیا. کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، مذہب کے باپ ہیں نا ابراہیم علیہ السلام، یا نہیں ہے؟ اگر آپ انہیں باپ سمجھتے تو انہوں نے بیٹے 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 کو مخاطب کر کہہ دیا. وہ بیٹے سے لے کے آج تک کے بیٹے، آپ یہ مت سمجھے کوئی بریک ہے. یہ جو بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، جب انہوں نے کہا ہے میرے بیٹوں، تو آپ صرف ان بیٹوں تک محدود نہ رکھیں. جب محدود رکھ دیں گے تو آپ سے ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں خالی، یہ انہوں نے کہا. یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. قال لبنی ما تعبدون من بعدی، سوال کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد، کہ ہم بندگی کریں الہ کا، اس الہ کی، تیرے الہ کی، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کا الہ، و الہ آبائک، اور تیرے باپ داداؤں کا الہ، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہ واحدہ، اور وہ ایک ہی الہ واحد ہے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. تو آپ اگر بیٹے بننا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہم سب بیٹے ہیں. اگر بننا ہے مسلم کہنے کے لیے، وہاں پر جا کے آپ نے فل سٹاپ لگا رکھا ہے. ان لوگوں نے کہا ہمارے لیے کوئی تعلق نہیں ہے سب چیزوں. یہی تو مذہب ملت ابراہیم سننے آئے آپ. سورہ زاریات 51 اس کی آیت 24. ایک یہ واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے کیا کہا. اسی طرح ایک اور واقعہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے کرم والے مہمانوں کی حدیث واقعہ پہنچا؟ یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے، وہ بھی آگے آئے، تو ان کا واقعہ کوئی پہنچا تمہارے پاس؟ تو یہ بتا رہا تھا سورہ ہود 11:69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور تحقیق ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا سلامتی ہو. اس نے جواب دیا، اس نے کہا سلامتی ہو. بس وہ نہیں ٹھہرا یہ کہ وہ جلدی سے بھنے ہوئے بچے کے ساتھ آیا. یعنی یہ واقعہ ہے، یہ حدیث ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کرم والے مہمانوں کا، کہ وہ رسول ان کے پاس آئے تھے بشارت لے کر.
تو انہوں نے سلام کا، انہوں نے سلام سے جواب دیا اور پھر وہ نہیں ٹھہرے، جا کے کچھ بنا ہوا گوشت لے کے آ گئے. لیکن انہوں نے وہ تو خیر کھایا نہیں، انہوں نے بشارت دی. وہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بشارت دے رہے ہیں وہ. اور یہ میں آپ سے بھی بتا رہا تھا نا کہ ان کی وائف کو بشارت مل رہی ہے. سورہ ہود 11 71 سے 72 اور 73. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اور اس کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی. اس نے کہا اے کاش کیا میں جنوں گی جبکہ میں عاجز ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے. یہ تو بے شک عجیب شے ہے. انہوں نے ملائکہ نے کہا کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اہل بیت، بے شک وہ ہم تعریف کے لائق شاندار ہے. اب دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی کیونکہ وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی بوڑھی نہیں تھی. لیکن یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی بشارت آ رہی ہے تو وہ بوڑھی ہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہیں ہی، تو دونوں کو بشارت دی جا رہی ہے. تو ان کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے اس کو یعنی جو بشارت دینے والے رسول آئے تھے انہوں نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو بشارت دی، اسحاق کی کے پیچھے یعقوب، اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سنگولر قرآن میں مینشن ہے، ان کو بشارت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. پہلے صرف ابراہیم السلام بوڑھے تھے، اسماعیل السلام کے وقت تو وہ بوڑھی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر وہ خود بھی بوڑھی ہو گئیں تو اللہ نے بشارت دی. اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی. یہ بشارت دونوں بیٹوں کی کس کو دی؟ ان کی بیوی کو. تو انہوں نے کہا، یہ سن کے کہا جب بشارت ملی، انہوں نے کہا، اس نے کہا کاش میں جنوں گی جبکہ میں عاجز ہو چکی ہوں، یعنی کہ میں اب وہ میرے پوز کے پیٹ میں آ چکی ہے، اب کیا بچہ ہوگا؟ وہ چیز میں عاجز ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہے. تو بے شک یہ تو عجیب بات ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمپل بات ہے یہ. لیکن اس کا جو جواب ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ آئے شاید کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا جواب. نہ میں نے کسی مسجد میں نہ کہیں پر یہ بات سنی نہیں آج تک. وہ سنی ان کا جواب، قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کی، کیا انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ علیکم، اور تم سب پر اللہ کی برکتیں، اس کی برکتیں ہیں تم سب پر، اہل البیت انہ حمید مجید، بے شک وہ حمد و تعریف کرنے کے لائق ہے اہل بیت. آپ مجھے بتائیے یہاں پہ جتنے لوگ حضرات آئے ہیں، کبھی آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ سب کون ہیں؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کب سنا؟ کہاں سنا؟ کون سی جگہ پہ سنتے ہیں آپ؟ بائی نیم پورے قرآن مجید میں بائی نیم یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہتا ہے اللہ تعالیٰ. آپ ذکر ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں. باقاعدہ واضح طور پہ اللہ کہتا ہے، لگتا ہے جواب سنا ہی نہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کو کھینچ تان کے اہل بیت بنایا جائے، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، جن کا بائی نیم کہہ رہا ہے کہ تم تعجب کر رہے ہو. قالوا اتعجبین من امر اللہ، تم کیا تعجب کرتے ہو اللہ کے امر سے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اس کی برکات، علیکم، تم سب کے اوپر. اب یہاں جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہاں تک بات جاتی ہے. یہ سب جو ہیں یہ اہل البیت ہے. انہ حمید مجید. اور آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ انہ حمید مجید، کیا مطلب اس بات کا؟
کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے فالوورز پر، آل کے مطلب عربی میں فالوورز ہوتا ہے، ان پہ صلاح کریں، صلاح قائم کریں، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سب پہ صلاح کی. تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ ایسا لگتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور جب بتانے لگے تو کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو آیت میں لکھا ہوا ہے، ہم اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، جو لکھا ہے وہ تو بتائیں گے نا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بس سن لیں، خالی اس کا متن ہے، خالی تلاوت کر لیں. آپ تلاوت کیا کر لیں؟ جو لکھا ہے وہ بیان کیا جائے، وضاحت کی جائے اس کی کہ بھئی یہ اہل بیت ہے بائی نیم. اب قرآن مجید میں ایک بات اور تھی، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، اور ہر بیٹے کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم ہے اگر اللہ اس کو وضاحت کر دے اور اللہ کی آیت کی وضاحت ہو جائے، وہ اپنے والدین سے کیسے بات کرے اللہ تعالیٰ کی آیت کی اور اس کی وضاحت. کیونکہ ہمارے باپ دادا کے جو مذہب ہے یا ہمارے باپ دادا کسی عقیدے پہ چلے آ رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے، اس کو بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بات کی اس کا ذکر ہے. وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. سورہ مریم 19 اس کی 42 اور 43 اور 44. اذ قال لأبيه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب اس ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کہا اے میرے باپ تم ان کو کیوں بندگی نوکری کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بصارت رکھتے ہیں اور نہ تجھے کسی شے کے بارے میں غنی کر سکتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے والد سے، باپ دادا یا باپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ان کی آپ نوکری کر رہے ہیں، کیوں بندگی کر رہے ہیں جن کو آپ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ ان کی بات بصارت ہے اور وہ کسی بات سے آپ کو غنی نہیں کر سکتے. یہ ہیں بس اس طرح کے لوگ ہیں عقائد رکھے ہوئے. پھر کہتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے میرے باپ تحقیق میرے پاس علم سے آیا جو ہرگز تیرے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کر، میں تجھے ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں گا. اب بتائیے اپنے باپ دادا کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک تیرے پاس میرے باپ تحقیق میرے پاس علم سے آیا ہے جو ہرگز تیرے پاس نہیں آیا، بس میری اتباع کر، میں تجھے ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں گا. یعنی کہ ان کے باپ کو پاس وہ علم نہیں پہنچا جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا. ابراہیم علیہ السلام کو جو پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ علم آگے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اب باپ دادا ہیں ان کو، ہمارے ہی باپ دادا کو لے لیں آپ وہاں ہر چیز آپ اپنے آپ کو اپنے اس سچویشن میں رکھیں کہ ہمارے اپنے باپ دادا ہی ہیں، وہ پرانے کہتے ہیں وہ تو آبا و اجداد کے جو عقائد ہیں اسی سے ہٹتے تھوڑی ہے وہ شخص، اتنا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ آگے، پس میری اتباع کرو، بے شک میں ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں. پھر کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے باپ تو شیطان کی بندگی نوکری نہ کر، بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان ہے. اب یہاں پر شیطان کو بھی بتا دیا گیا کہ انسان، ایک آیت مجھے اس سے یاد آ رہی ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ذکر رحمان سے یعنی اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ تیرے پاس تو شیطان کی بندگی نہ کر، بے شک شیطان جو رحمان کے لیے دشمن ہے. تو اگر آپ کو ذکر رحمان پتہ ہی نہیں، اللہ کی آیت کا ذکر ہی نہیں پتہ ہے، تو شیطان سمجھ لیا آپ کا وہ بنا ہوا ہے سرپرست، آپ کے اوپر وہ بنا ہوا ہے سلطان، اتھارٹی. پھر کہتے ہیں وہ کنٹینیوٹی میں بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے والد سے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ رحمان سے تجھے عذاب چھوئے گا، بس تو شیطان کے لیے سرپرست نہ ہو جا. اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ چھو لے اور آپ شیطان کے لیے کہ ولی ہو جائیں گے، یعنی سرپرستی کریں گے شیطان کی. یہ ان کے باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے حیثیت سے کہہ رہے ہیں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا.
اس ابراہیم کے باپ نے کہا کیا تو میرے الہوں خداؤں سے نفرت کرتا ہے؟ اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے لمبے عرصے کے لیے چھوڑ دے. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی آیت کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ساتھ جا رہے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان دشمنی کر دے گا. تو ابا کا ریئیکشن دیکھیں آپ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم میرے الہ جس کو وہ پوچھتے ہیں، جس کو وہ مانتے ہیں، ان الہوں سے تجھے نفرت ہے، تو انہیں برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، میں تجھے سنسار کر دوں گا. دیکھیے نا، نفرت کرتا ہے. اے ابراہیم اگر تو باز نہیں آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. یہاں سنسار لکھا ہے، ایک اور جگہ آگ میں بھی ڈال دوں گا، آگ میں ڈال دیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، پتہ ہوگا آپ کو، تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جبکہ وہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں سنسار کر دوں گا پتھر سے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اس ابراہیم نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو، ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا، بے شک وہ میرے ساتھ شفقت والا ہے. یعنی سنسار کرنے کے باوجود انہوں نے کہا میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے. یعنی یہاں پر یہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور آپ کو آیت کی وضاحت ہو جائے، اور آپ کسی آیت کی وضاحت ہونے کسی سے آپ شیئر کر رہے ہیں، دیکھیں پورے اس واقعے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے بڑے، آپ سے جو بڑے حضرات ہیں، جو عمر سے زیادہ ہیں، ان کو آپ اللہ کا میسج دے رہے ہیں، آیتیں بتا رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ ذریعہ آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اگر ان کی تو ظاہری بات ہے ایک سوچ چلی آ رہی ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے، ایگریشن آتا ہے، تو آپ اس سے بڑے سچے کے اوپر آپ زیادہ چلاتے ہیں، آپ زیادہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں. تو وہاں پر یہ جو بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد سنسار کے لفظ سننے کے بعد سنسار کر دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اور ایک لمبے عرصے کے لیے مجھ سے دور ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں ضرور مغفرت کے لیے ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا. یہ جو امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ آپ کے بڑے بزرگ جو بھی ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، اور ان کا اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ نے ان کے لیے پھر بھی مغفرت چاہنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ پکے آپ نے کوئی جنت میں بٹھا کے ان کے لیے ان کو لانتے شروع کر دی. یہاں تو ایک منٹ کے اندر آپ یقین کریں دشمنی اور پتہ نہیں کیا لانت سب مار داڑ سب شروع کر دیتا ہے انسان. ایسا لگتا ہے کہ جنت اس کو میسر ہے، جنت میں بیٹھ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اب خود جس کو چاہ رہا گولی مار دو، جس کو یہ کر دو، وہ مطلب اب وہ صحیح ہو گئے. ہمیں پورے ہمارے یقین کریں جب میں مروں گا یا آپ مریں گے، جب ہم سب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو اس دن ٹکٹ پتہ چلا آپ سچے مسلمان تھے اللہ کے. ابھی سے تو خواہ ابھی سے امتحان ہو رہا ہے آپ کا، دوسروں کے ماننے اور فلانے چیزیں لگا ہوا انسان. آدمی کو یہ نہیں پتا میں خود کیا ہوں. تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں ہی، لہذا لائسنس ہے دوسروں کو ماننا شروع کر دیں. خود صحیح کیسے ہوئے؟ خود بھی تو جدوجہد کرے گا نا انسان. 50,000 پتہ چلتا ہے، آج یہ پتہ، وہ پہلے تو یہ نہیں پتا تھا، پھر صحیح کرتا ہے، پھر کوئی آیت آتی ہے پھر صحیح کرتا ہے، پوری زندگی صحیح کرتے میں لگا رہا ہے. اور اسی طرح صراط المستقیم کے معنی یہی ہے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر. سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. تو راستہ مرتے دم تک آپ کہتے رہیں گے راستے کی ہدایت کر. 4 آیتیں پتہ چلی، 5ویں نہیں پتہ، 5ویں پتہ چلی، 6ٹھی نہیں پتہ، 6ٹھی پتہ چلی، 7ویں نہیں پتہ. تو اہدنا الصراط مر جائیں گے آپ کہتے. یہ تھوڑی کہ راستہ مل گیا، ہدایت ہو گئے، ہم پکے ہو گئے، اب میرے پاس لائسنس ہے میں کسی کو مارتا رہوں. کیا یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اگر آپ کو ہدایت مل جائے تو آپ مارتے رہیں دوسروں کو؟ ایسا نہیں ہے کوئی کہانی. سورہ حج 22:78 آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جہاد کرو یعنی جد و جہد کرو اللہ میں جیسے اس میں جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین فیصلے یعنی سلامتی حاصل کرنے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی.
یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت مذہب ہے، اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا، اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ بس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہارا سرپرست ہے، بس وہ نعمت دینے والا سرپرست اور نعمت دینے والا مددگار ہے۔ اب اس میں ایک ایک آیت میں دیکھیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ میں، فی اللہ کہتے ہیں اللہ میں، حق کا جہادی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے جہاد کے معنی ہے کہ میں دوسرے آدمی کی گردن کاٹ دوں، تو اللہ کے اندر جہاد کیسے کرے گا وہ؟ بتائیے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ میں، بتائیے آپ اللہ کے ساتھ کیسے کریں گے جہاد اللہ میں؟ وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اللہ کیا کہہ رہا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ میں، حق کا جہادی، یہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس کے جہاد کرنے کا حق ہی یہی ہے کہ آپ اللہ میں جہاد کریں۔ اب اللہ میں جہاد کیسے کریں گے آپ؟ اب جہاد کا ایک پورا موضوع میں ایک لیکچر آلریڈی دے چکا ہوں، لیکن میں بتانا صرف یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کی احکامات ہیں، جو اللہ کی محکم آیات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور جب سچویشن آئے اس پر آپ عمل کریں، تو یہ اللہ میں جہاد ہو گیا۔ آگے لکھا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے فیصلے میں کوئی، تمہارے دین میں یعنی فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی۔ یعنی قرآن کی کوئی بھی ایک ایسی آیت جس پر آپ عمل کرنے میں آپ کو مشکل پیش ہو جائے، امیزنگ بات ہے یہ۔ آپ یقین کریں کہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں غیر اللہ کی، اس کو اپنانا ہی مشکل کام ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں دین میں اللہ کہہ رہا فیصلہ جو اللہ نے بتایا قرآن میں، کسی بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنا ارادہ مضبوط رکھیں تو بہت آسان ہے اللہ کی آیت کو سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کا آسان کیا ہوا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آسان ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کا ول ہونا چاہیے اور آسانی سے آپ عمل کریں گے۔ تو پھر آگے کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ تو آپ کے باپ دادا اسپرچولی ابراہیم علیہ السلام جب ہوں گے، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا وہ ہم کو بھی کرنا ہے۔ ہم کو بھی گھر جو طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر، ان کو طہارت کرنی ہے لوگوں کی، وہ ہمیں کرنی ہے۔ پہلے ہم اپنی کریں گے پھر لوگوں کی کریں گے، مطلب ساتھ ساتھ ہے یہ۔ پھر اللہ کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو وہ سبمٹ کرنے کی فطرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کیا، تو مسلم نام پڑ گیا۔ ہم سب کا اللہ کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تم سب کا نام مسلم رکھا، یعنی سر تسلیم خم کرنے والے بنو اللہ کے۔ من قبل، پہلے سے، وفی ہذا، اور آج بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم جو ہو لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ دیکھیے پہلے تو اس وجہ سے جس وقت یہ مقام، جیسے آپ اگر فرض کریے کوئی آیت سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ پہلے آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ جب آپ آیاتیں سن کر، اللہ کی آیتیں سن کر سر تسلیم خم کریں گے تو رسول ہم پہ گواہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب میں آیات تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور وضاحت اگر آپ کو ہو جائے گی تو میں ایک طرح سے آپ پہ گواہ ہو جاؤں گا۔ یہی لکھا ہوا ہے رسول تم پہ گواہ ہے اور تم لوگوں پہ گواہ ہو۔ رسول ہم سب پہ گواہ ہے۔ اور جب کس طرح جب آیتیں آپ پہ تلاوت ہوتی ہیں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو یہ گواہی کی سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ ہم آیتیں سن کر اپنی اصلاح کرتے ہیں، اسی طرح آیتیں سن کر ہم نے وضاحت دوسروں کو کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں۔ فاقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، جواز دو، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہی ہمارا مولا ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا ہے، نعمت والا دینے والا سرپرست ہے، اور بہترین نعمت دینے والا نصیر مددگار ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مذہب تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، باپ دادا یہاں آ گئے اس میں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت مذہب جو ہے یہ باپ دادا ابراہیم کا ہے۔
تو یہ باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہمیں فالو کرنا ہے. اب جناب جو دشمن اسلام ہے، یعنی ملت ابراہیم کا دشمن، مذہب ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بھی کوئی ہے، اور وہ قرآن میں خود ایکسپوز کر دیتا ہے. البقرہ 2:140 ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادہ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور قبائل یہود جو روادار ہیں یہودی ہیں یا نصارہ مددگار عیسائی ہیں، کہہ دے کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب دیکھیے دنیا میں یہ بات کتنی واضح ہے، یا آپ نے اگر نہیں سنی تو آج سن لیں، سنی ضرور ہوگا ویسے. کیا لوگ، اللہ کہہ رہا ہے یا تم لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں. کون لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ بتائیے، کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، وہ یہودی و نصارہ تھے. تو اللہ کہتا ہے قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ بتائیے کون کہتا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سب یہودی نصارہ تھے؟ دیکھیے یہ بات اصل میں، یہ بات تو صحیح ہے، کہاں سے آئی پہلے اس کا اوریجن دیکھ لیں. اوریجن جو ہے یہ بائبل میں ہے، ہر چیز جو ہے نا سورس بائبل ہے. بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، سارہ اور ہاجرہ. اب جیسی بھی تھی وہ الگ بحث ہے، اتنی لمبی بحث میں نہیں جا رہا. سارہ ہاجرہ سے ہوئے اسماعیل علیہ السلام. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو ابراہیم کی 2 بیوی تھی، سارہ ہاجرہ. ہاجرہ جو تھی وہ تھی کالی، نیگرو، بانڈ وومن، اور نوکرانی تھی. انہوں نے سارہ کے کہنے سے ان کے ساتھ سیکس کر لیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اس سے جو جنریشن چلتی ہے، سارے پیغمبر جو ہیں وہ پھر دوسری جو بیوی تھی سارہ، وہ ان کی کزن تھی. کزن کہہ رہا ہوں، ان کی انہیں کی ایک مطلب بلڈ ریلیشن تھا، بہن تھی. وہ سارہ ابراہیم کی بہن تھی، استغفر اللہ. وہ ان سے جو پیدا ہوئے اسحاق. تو ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل ہیں وہ تو انہوں نے چلا دی ہاجرہ سے. تو وہاں سے جو پورے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سارے کافر آتے رہے، اور پھر بعد میں اسماعیل السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسماعیل السلام کے بعد کافر، اور پھر فائنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ادھر اسحاق علیہ السلام سے سارے پروفٹ آئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ سارے کون تھے؟ جوئش پروفٹس. یہ کون کہتا ہے؟ کرسچن جوز. پہلے سمجھو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا سب، وہ سب جوئش پروفٹس کہہ رہے ہیں، وہی آپ نقل کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ یہودی نصارہ، کیونکہ وہ یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں، نصارہ کرسچن جو کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی نصارہ ہو جاؤ. تو اللہ کہتا ہے قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے. ومن اظلم ممن کتم شہادہ عنده من اللہ، اور جو کوئی اس سے بڑا ظالم کون ہو جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے تو آپ مت مانیں اس بات کو. یہ سیدھا مانے کہ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء سب کہہ رہے خود اپنے، یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ نحن لہ مسلمون. یا یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی بات؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے آبا سب کے گھر ہیں، واحد سب کے، ہم مسلم ہیں، سارے یہ مسلم ہیں. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ بھولے مت. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بتایا میں نے